वर्क एनवायरनमेंट यही आया जी। अब आ गया सीक्रेट 6 रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट। ये उसकी डिटेल आ गई है, पॉइंट्स मौजूद हैं इसमें। मैं सिर्फ आपको नीचे से अगर देखें परफॉर्मेंस अप्रेजल या टीचर अप्रेजल लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? अप्रेजल मौजूद है, एक आइडिया सिर्फ दूंगा। चलिए पहले ऊपर से बात शुरू करते हैं। मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करके या मुख्तलिफ इदारों को स्टडी करके जो एक चीज़ सीखी है कि वो इदारा जहाँ मैनेजमेंट अपने टीम मेंबर की रिस्पेक्ट नहीं करती और उस पर ट्रस्ट नहीं करती, वो इदारा कभी भी नहीं उठता। ये याद रखें। मैं फैसलाबाद के अंदर एक ट्रेनिंग करवा रहा था, उसने मुझे बताया कि हमारी तरह फीमेल टीचर साल को तरह इतनी छोड़ के चले गए। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ इसकी वजह क्या? उसने कहा शायद वजह सैलरी। मैंने कहा नहीं, फीमेल टीचर सिर्फ सैलरी की वजह से अदारा शिफ्ट नहीं करते। मैंने कहा तुम्हें अपने मैनेजमेंट के अंदर, अपने स्टाइल के अंदर उस हला को ढूंढो, ठीक है? और रियलिटी यही है, हकीकत यही है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए अदारों को नहीं छोड़ते। अगर उनको इज्जत अच्छी मिल रही हो, उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा हो, तो इसलिए पहले नंबर पर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है। दूसरी चीज देखें, यहाँ तीन आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। आपकी हाल व्हाट का मतलब है क्या करना है, क्या करना है, व्हाई क्यों करना है, हाउ कैसे करना है। आपके हाल में एज अ लीडर ज्यादा हम चीज क्या है, क्या, क्यों या कैसे। व्हाट अहम है, व्हाई अहम है कि हाउ अहम है? आपके हाल में व्हाट अहम है, वाई अहम है। जिनके हाल में व्हाट अहम है वो हाथ खड़ा करें। आपने मुझे बताना किसके वोट ज्यादा है? एक फर्ज। जिनके हाल में व्हाट अहम है सबसे ज्यादा अहम वो है। ये नहीं मैं कह रहा कि तीनों बाकियों को इग्नोर करना है, नहीं, मैं कह रहा ज्यादा अहमियत किसकी है। तो आप जिनके हाल में व्हाट ज्यादा अहम है वो हाथ खड़ा करें। एक अंदाजा हो गया जी? तीन। अच्छा चलो, अब ये ना हो कि मेजॉरिटी वो जो हाथ ही ना खड़ा करें, ठीक है? अपनी राय लाजमन दें, वोट लाजमन कास्ट करें, ठीक है? दूसरी चीज क्या है, वाई। जिनके हाथ में वाई ज्यादा हम है वो हाथ खड़ा करें। देखें जी वाई वाले कितने, अंदाजा लगा लिया, वाई। और तीसरे नंबर पर जिनके हाथ में हाउ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हाथ खड़ा करें। किसको जिताया आपने? हाउ वाले। ये हाउ वाले वो होते हैं जो लीडर नहीं होते, वो क्या होते हैं, मैनेजर, ठीक है? वो क्या होते हैं, मैनेजर। जो सही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो व्हाट और हाउ की बजाय वाई को ज्यादा फोकस करता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम उनको कहते हैं ना बानी है पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान बनाना, हमें ये रियलाइज करवाना कि पाकिस्तान बनाना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ये नहीं बताया पाकिस्तान बनाना क्या है, पहले नंबर पे ये करना है, स्टेप नंबर 2 ये, स्टेप नंबर 3 ये, स्टेप नंबर 4 ये, स्टेप नंबर 5 पाकिस्तान रेडी। नहीं, हाउ भी हम करेंगे लेकिन ज्यादा अहमियत व्हाट और हाउ से ज्यादा किसकी है, वाई की है। जब आप अपने टीम को वाई की डोमेन से मुखातिब करते हैं तो उसके नतीजे में उनका ये माइंड और इमोशंस दोनों अनटैप होते हैं, ठीक है? और उसके नतीजे में वो कंट्रीब्यूट करके अपना बेस्ट डिलीवर करते हैं। हाउ कमांडिंग टोन का नाम है। मैंने बताया वो मैनेजर तो अच्छा हो सकता है लेकिन वो अच्छा लीडर नहीं होगा। अच्छा लीडर हाउ पर काम करने से पहले वाई को सही तरह एड्रेस करेगा, उनके अंदर विलिंगनेस पैदा करेगा। ये बात क्लियर होगी, ठीक है? आगे इसके बाद नीचे का लिखा हुआ, ये तो क्लियर होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप की बात मैंने की थी, ये बात 3S अप्रोच से क्या मुराद है? 3S से मुराद है कि अदारे के अंदर जो उठाने का तरीकाकार है कि 3S के ऊपर काम किया जाए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट अगर हमने बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट 3S पर। पहला S क्या है, सिस्टम। अदारे का एक सिस्टम बनाए, क्या काम कैसे करना है कहीं लिखा हुआ मौजूद हो, ठीक है? कौन सा काम कैसे होगा एक सिस्टम की शक्ल में डिफाइंड मौजूद हो, और गो बाय द बुक, जो कहा गया है उसके मुताबिक काम करना। पहला एस क्या है, सिस्टम। प्रोसीजर्स डिफाइन हो और उन प्रोसीजर्स के मुताबिक काम करना।
دوسرا ایس کیا ہے؟ اسٹرکچر واضح ہو، کس فرد نے کیا کام کرنا ہے. ہم ٹیچرز کو ہائر کرتے ہیں، کتنے اسکول ایسے ہیں جو ٹیچرز کی جاب ڈسکرپشن اس کو ریٹن شکل میں دیتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، دیکھیں جی. ٹیچر کی جاب ڈسکرپشن، اس نے کیا کام کرنا ہے، ریٹن اس کو دیتے ہیں. جے ڈی جس کو ہم کہتے ہیں، جے ڈی کتنے ہیں جی؟ 15-16 ہیں. تو اس کو اسٹرکچر واضح کرنا ہے، کس فرد نے کیا کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسٹرکچر میں ہر ایک کی پوزیشن واضح ہونی چاہیے. تیسرا اس کیا ہے؟ اسکل. ہم نے مقاصد جن سے حاصل کرنے ہیں وہ کون ہے؟ ہمارا اسٹاف. اسی لیے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹریننگ، ٹریننگ اینڈ ٹریننگ. میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ایک ہے ایڈ کرنے کا فارمولا، اور دوسرا میں نے کیا نام دیا تھا؟ ملٹی پلائی کا. ملٹی پلائی تب آپ کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. میرے ایک ٹیچر تھے مینٹور، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بات سمجھائی. انہوں نے کہا بیٹا بات سنو، ہم جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہم درخت کا اوپر والا حصہ ہیں. لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم درخت کا اوپر والا حصہ، دور سے ہم نظر آتے ہیں. لیکن اس نے کہا اہمیت کا حامل ہمارا تنا اور ہماری جڑیں. کہتے ہیں جب تک آپ جڑوں کو اور تنوں کے اوپر کام نہیں نہ کرو گے، ان کی حفاظت نہیں کرو گے، جڑوں کو پانی نہیں دو گے، ان کو کھاد نہیں ڈالو گے، تب تک وہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اوپر جانا ہے تم نے تو ان کو ڈیولپ کرو. بات سمجھے؟ ہمارا مسئلہ کیا، ہم کہتے ہیں ٹیچر کو سکھائیں گے، وہ تو شادی ہو جانی، وہ تو چھوڑ کے چلی جائے گی، اس نے آج ادھر 6 مہینے بعد کہیں اور ہونا ہے. اسی خوف سے ہم اس کو ٹریننگ نہیں دیتے. تو اگر آپ ٹریننگ دیں گے، جتنا عرصہ آپ کے پاس، اگر ایک ٹیچر وہ ہے جو انسکلڈ ہے 6 مہینے رہا، اور ایک وہ جو سکلڈ ہے 6 مہینے رہا، تو انسکلڈ 6 مہینے والا بہتر ہے یا سکلڈ 6 مہینے والا بہتر ہے؟ میں نے فیصلہ آباد میں ایک اسکول کو وزٹ کیا، بڑا اسکول ہے. اس کا ایک بڑا زبردست فارمولا ہے، آپ کو وہ ہنٹ دیتا ہوں کمائی کا. انہوں نے کہا کہ میں نا چھوٹی کلاسز میں ماسٹر ٹیچر کو نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، کمائی کا فارمولا جو میل حضرات ہوں وہ تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا کہ میں نا ماسٹر ٹیچر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، میں کیا کرتا ہوں، انٹر پاس ٹیچر رکھتا ہوں. میں نے کہا اچھا. ہم 25 لوگ تھے، اس نے ہمیں اپنے اسکول کو وزٹ کروایا، نرسری کلاس میں لے کر گیا، اور نرسری کلاس میں انہوں نے ہم 25 لوگوں کو کہا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ جو مرضی ان سے ٹیسٹ لیں، 3 حرفی 4 حرفی اردو کے الفاظ. ٹھیک ہے، جیسے فرض کر بولتا ہوں تایا، تو بچہ اس کا جوڑ بتا دے گا. باجا، بولو، تولو، میں سمجھا پا، وہ توڑ کر کے بتا رہا ہے. اسی طرح اگر میں علیحدہ علیحدہ بولوں، لفظ بنا رہے ہیں. کوئی 3 حرفی جو کتاب میں موجود نہیں ہے وہ بھی سیم انگلش کا، بیڈ، بیٹ، بٹ، بٹ، چھوٹے چھوٹے ساؤنڈ کے ویریشن بچہ صحیح بتا رہا ہے. کیسے کیا؟ انہوں نے کہا میں ماسٹر ٹیچر کوئی نہیں رکھتا کیونکہ تنہا زیادہ لیتی ہے. ٹھیک ہے، میں رکھتا ہوں انٹر ٹیچر. ایک کام. دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں، اس انٹر کو دائیں بائیں انٹر کی جو چالنی ہوتی ہے نا، اس سے تھوڑا سا بہتر دیتا ہوں. تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو بہترین ٹریننگ سے گزارتا ہوں، بہترین مسلسل ٹریننگ ڈیولپ کرتا ہوں. کہتا ہے یہ اس کا رزلٹ ہے. سمجھا پائے بات؟ تو ادارے کو اٹھانا ہے. اگر آپ کے ادارے کے اندر ٹیچر کی اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہیں تو بچوں کی ٹھیک ہو جائے گی. ٹیچر کا اپنا تلفظ صحیح نہیں تو بچوں کا صحیح ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے 3S سے میری مراد، پہلا اس کیا تھا؟ سسٹم. پہلا اس کیا تھا؟ سسٹم. دوسرا اس کیا تھا؟ سٹرکچر. اور تیسرا اس کیا تھا؟ سکل. اور اس کے لیے میں نے کیا کہا تھا؟ ٹریننگ، ٹریننگ اینڈ ٹریننگ. مسلسل گروم کیا جائے. اور اب تو ڈیجیٹل اتنا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ کوئی ایشو ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، لاسٹ اس میں ایک پوائنٹ اور میں لیتا ہوں، اس پہ بات کر کے پھر آخری کلوزنگ پر میں چلتا ہوں. وہ ہے ٹیچر پرفارمنس اپریزل. میں ایز اے مینیجر ایک NGO کے اندر کام کر رہا تھا، اور وہاں نان فارمل سسٹم تھا. نان فارمل سسٹم میں وہاں بچے 3 گھنٹے کے لیے اس ادارے کے اندر آتے تھے، 3 گھنٹے کے لیے.
اور ان بچوں کو ہم نے 3 سال کے اندر، صرف 3 سال کے اندر 0 سے لے کر 5 کلاس تک مکمل کتابیں پڑھانی. ٹھیک ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ 3 گھنٹے. اور ٹائم 3 سال، نہ 3 سال سے اوپر نہ 3 گھنٹے سے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے شہر ہیں اگر تو کسی جگہ جا کر اس نے پیکنگ کا کام کرنا ہے، مختلف کاموں، گھروں میں کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اگر گاؤں دیہات ہے تو والد کے ساتھ کسان، مویشی، کھیت، اس طرح کے کام. 3 گھنٹے کے لیے ان بچوں کو ہم نے انگیج کیا. 3 گھنٹے 3 سال. کتابیں 0، ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی، 0 سے سٹارٹ کر کے گریڈ 5. اور چونکہ وہ اسکول سارے فنڈنگ کی زکات، ان کو قرآن پاک پڑھانا لازم. ٹھیک ہے؟ جسٹیفیکیشن کے لیے. اب اس میں جب میں نے ادارے کو ٹیک اپ کیا تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ 5ویں کے بورڈ کے امتحان لازم. ٹھیک ہے؟ اور وہ 5ویں کے امتحان کے اندر جو بچے جو کلیئر ہوتے ان کا رزلٹ کم ہوتے ہوتے پورا جو ایگریگیٹ تھا 94 اسکول تھے اس میں 94. ٹھیک ہے؟ پنجاب کے اندر ان کا رزلٹ کم ہوتے ہوتے ایوریج 53% پر آ گیا ہوا. ٹھیک ہے؟ 6-7 سال. اب پنجاب کے 12 اضلاع کے اندر یہ اسکول موجود ہیں. اور دوسرا ان کا بڑا ایشو یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس ڈراپ ہو رہی تھی، اسٹرینتھ ڈراپ ہو رہی تھی. کہ والدین آتے تھے لیکن ان کو پڑھائی کے حوالے سے یا جو بھی اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پڑھائی سے ڈسکنٹینیو کر لیتے تھے. حل کیا؟ اس کا حل وہ جو میں بھی آپ کو یہاں بتانے لگا. میں نے ٹیچرز کے لیے ایک پرفارمنس اپریزل سسٹم بنا. ٹھیک ہے؟ آپ کی جو کارکردگی ہے نا اس کا جائزہ لیا جائے. یہ جو انڈیکیٹر بنائے اس کے اندر بچے کی کوالٹی کے ساتھ، یعنی لرننگ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں، اٹینڈنس اور ان چیزوں کو ڈالے. اور اس کے نتیجے کے اندر میں نے کہا آپ کا سمجھے جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کا رزلٹ کارڈ ہوتا ہے نا، اس طرح میں نے ٹیچر کا ایک پرفارمنس اسکور کارڈ بنا دیا. ٹھیک؟ اس ٹیچر پرفارمنس اسکور کارڈ کا ویٹیج کتنا ہے؟ 100. اور 100 میں سے مختلف انڈیکیٹرز کی بنیاد کے اوپر اس کے ویٹیج، جیسے رزلٹ کارڈ میں ہوتا ہے انگلش، اردو، میتھ، سائنس، اسی طرح نوٹ بک، بیہیویئر، جو بھی اس میں کی چیزیں، اس کی بنیاد کے اوپر ایک ٹیچر کا پرفارمنس اسکور کارڈ بن گیا. ٹوٹل اسکور کتنا ہے؟ 100. اور کہا یہ کہ جن کا اسکور 80% سے زیادہ ہوگا آفٹر 3 months، یعنی ان کا 3 مہینے مینٹین رہے گا، تو ان کو ان کی سیلری کا 80% 1 ماہ کی سیلری بونس دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ 4000 اس کیونکہ نان فارمل سیٹ اپ تھا اس وقت 4000، یہ بات میں کہہ رہا ہوں تقریباً کتنے سال پہلے کی بات ہے، 2007 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ آج کی بات نہیں ہے. اب آج اس وقت کا 4000 آپ دیکھ لیں ظاہر زیادہ ہی ہوگا. تو 2006-7 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو ہے 4000 ان ٹیچر کو دیا جاتا تھا اور 3 ماہ کے بعد بونس ملے گا اگر آپ نے یہ کرائٹیریا کو فلفل کیا. کتنے پرسنٹ؟ اگر 80% ہوگا تب، 79 پہ نہیں ہے، 78 پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کی انسپیکشن ہم خود کریں گے. اس کی بنیاد کے اوپر ٹیچرز اپنی کارکردگی کے حوالے سے کانشیس ہوئے. ٹھیک ہے؟ اب 4000 کا اگر 80% ہو تو کتنا ہو گیا؟ 3200 روپیہ. 3200 کا مطلب مہینے کا کیا بنا؟ 1000 لگا لیں، 1100 لگا لیں. یعنی مجھے 1100 روپیہ پر منتھ ایسے ٹیچرز کو دینا پڑا. لیکن ہوا کیا؟ کیا کمپٹیشن سٹارٹ ہوا؟ کیا ہر ایک کوشش کرے گا کہ میں بیسٹ میں آؤں؟ ٹھیک ہے؟ یہی آئیڈیا میں نے ایک ٹریننگ میں کسی سے شیئر کیا. اس آدمی نے شیخو پورے کا اسکول تھا، اس نے کیا کیا کہ میں نے یہ تو میں نے بتایا نا نان فارمل سیٹ اپ کے اندر، اس نے کیا کیا اپنے اسکول کے اندر جو اسکول کا 100 بورڈ ہوتا تھا ان کا رزلٹ ڈسپلے کرنا شروع کر دیا کہ اس کا اتنا اسکور، اس ٹیچر کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا. اور ٹاپرز کو میں نے ایک سیلری کا بونس، اس نے کہا ہمارے پاس مسائل تھوڑی ہیں، اس نے 1000 پر منتھ کا فارمولا بنا دیا. ٹھیک ہے؟ اور 1000 پر منتھ کے فارمولے کے مطابق ٹیچر کو انسینٹیفائی کرنا شروع کیا. اب آپ یقین کریں گے 1 سال کے اندر 2500 بچوں نے امتحان دیا. کتنے؟ 2500 بچوں نے. اور وہ رزلٹ جو 53 پر چلا گیا تھا اس آرگنائزیشن کا،
وہ جمپ کر کے 61% پہ آ گیا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا؟ میں ہر جگہ جا کر بچوں کو پڑھا نہیں سکتا. جب تک میں اپنے جیسے ملٹیپلائی نہیں کروں گا تب تک ادارہ نہیں اٹھے گا. لیکن وہ جو میں نے کہا تھا پلان اینڈ سیلیبریٹ دا اسمال ونس, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ان کو دیں اور اس کو اکنالج کریں. یہ ہے پرفارمنس اپریزل. کیا آپ ایک کوئی کرائٹیریا بنائے ٹیچر کی کارکردگی کو جاننے کا, اور اس کی بنیاد کو ایک ہے سال کے آخر میں جا کر ٹیچر کا اچیومنٹ ایوارڈ, وہ تو آپ دیتے ہوں گے. کیا وہ سال کے آخر والا زیادہ موٹیویٹ کرے گا یا ہر مہینے والا زیادہ موٹیویٹ کرے گا؟ کرے گا. کوئی ایسی چیز تو نہیں میں نے بتائی جو ناقابل عمل ہو. اور آپ دیکھیں گے ایک ماہ کے اندر, ہاں ایک چیز یاد رکھیں, فیئرنیس ہو. فیئرنیس, پسند اور ناپسند نہ ہو, کرائٹیریا صحیح ڈیفائنڈ ہو, پتہ ہو کہ کس بنیاد کے اوپر کون سے مارکس ملیں گے, روبرکس کلیئر ہوں. جب آپ کے کرائٹیریا کلیئر ہوں گے لوگ اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کی کوشش کریں گے. تو یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دیا کس کا, ریزلٹ اورینٹڈ ورک انوائرمنٹ. لاسٹ پوائنٹ پر آتا ہے, لاسٹ ہے ایس. ایس کا مطلب ہے اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ. یہ دیکھیے گا جی آ گیا اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ. ٹھیک ہے, یہ آگے پوائنٹس نہیں, یہ ہاؤ ٹو ٹیچ میں ہے. یہاں دیکھیں پہلا پوائنٹ کیا ہے, اسٹیک ہولڈر ہمارے کون کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹ, پیرنٹس, اسٹاف, یہی ہے نا. ٹھیک ہے, اور آپ مینجمنٹ کے لوگ. پہلا پوائنٹ کیا ہے, نو دیم. نو دیم. نو دیم سے مراد کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس اسٹاف کام کرتے ہیں, کبھی ہم جو ہے نا ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں ان کے گھروں کے مسائل اور پریشانیوں کا بھی بعض اوقات علم نہیں ہوتا. نو دیم. ہر فرد کی پرسنالٹی کے 4 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 4. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو پرسنالٹی کا پہلا حصہ کیا ہے؟ آئی نو, یو نو. میری پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں اور اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں. ایک حصہ وہ ہے. ٹھیک ہے. ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے آئی نو, یو ڈونٹ نو. میں جانتا ہوں لیکن اس پرسنالٹی کا حصے کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ دو. تیسرا میری پرسنالٹی کا حصہ یہ ہے یو نو, آئی ڈو ناٹ نو. مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو میری اس کمی یا خوبی کا پتہ ہے. اور چوتھا پرسنالٹی کا حصہ یہ ہے آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو. نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. تو میں نے پرسنالٹی کے کتنے حصے بنائے؟ 4. پہلا کیا تھا؟ آئی نو, یو نو. دوسرا تھا آئی نو, یو ڈونٹ نو. تیسرا حصہ کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو, یو نو. اور لاسٹ کیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو. اسٹاف سے کنیکٹ ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ یہ پہلے والے حصے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی نو, یو نو. وہ جب آپ ان کو ڈسکس کریں گے, ایکسپلور کریں گے, ان کے ذاتی مسائل کو سمجھیں گے. ان کے باپ, جیسے باپ ایک ہمدردی رکھتا ہے, آپ ادارے کے سربراہ ہیں, آپ والد ہیں. جب آپ ان کی چیزوں کو کیئر کرنا شروع کریں گے, آپ دیکھیں یقین کریں گے آپ کا سٹاف آپ کے اوپر اپنے نشاور کرے گا. وہ سوچے گا کہ یہ میرے لیے فکر کرتے ہیں, مجھے اس ادارے کے مقاصد کے لیے کام کرنا کے لیے کر پائے. سیم یہی معاملہ ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ ہے. ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹ, کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بھی ایسے ایک اچھی بانڈنگ ہونی چاہیے. نو دیم, ان کو جانے. دوسری چیز کیا ہے؟ ہیئر دیم, ہیئر دیئر وائس. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم عام طور پر مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کی آواز کو نہیں سنتے. فروری 2012 کے اندر مجھے افاق کی طرف سے ایک ٹاسک ملا کہ یہ ایک ناکام ادارہ ہے, 550 سے اس کی تعداد گزشتہ 5 سالوں میں کم ہوتے ہوتے 271 ہو گئی. تعداد کتنی تھی؟ 550 جو اس کی پیک تھی, اور 550 سے یہ کم ہوتے ہوتے کہاں آ گیا ہوا ہے؟ 271. اس 271 پر یہ ادارہ آج بیٹھا ہوا ہے, اور ان میں سے بھی 90 کے قریب بچے وہ ہیں جو گریڈ 9 اور 10 میں. ٹھیک ہے, گریڈ 10 میں 34-35 سے قریب بچے ہیں جنہوں نے ابھی امتحان دے کر چلے جانا. یہ کب کی میں بات کر رہا ہوں؟ فروری 2012 کی. ٹھیک ہے, امتحان کب ہے؟ اگلے ہفتے سے سٹارٹ ہو رہے ہیں, اینول ایگزام.
मार्च से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। फिर वही बात, कोई जादू की छड़ी नहीं, ठीक है। मैंने सिंपल सा एक छोटा सा सवालनामा बनाया, हियर देयर वॉइस। उन वालिदैन के साथ एक छोटा सा सवालनामा बनाकर कम्युनिकेट किया। कभी हम अदारे को बेहतर करना चाह रहे हैं, इस अदारे की बेहतरी के लिए हमें आपकी तजावीज़ और मशवरे चाहिए, ठीक है। आपके ख्याल में स्कूल का मायार कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छा, मुनासिब, काबिल तवज्जो। बेहतरी के लिए तजावीज़ 3 लाइन। आपके ख्याल में स्कूल में जो किताबें वो किस तरह की हैं? आपके ख्याल में उस्ताद का रवैया कैसा है? आपके ख्याल में जो सा बच्चों की किरदार साजी, तमीर, शख्सियत, उसकी एक्टिविटीज किस तरह की है? बात में समझा पाया? इस तरह एक छोटा सा सवालनामा देकर ये 271 में जो पेरेंट्स थे वो तकरीबन 150 के करीब फैमिलियाँ थी, उनको हमने कम्युनिकेट किया, सर्कुलेट कर दिया। 150 में से आया कितनों का? 51, 50-60 के करीब, सारों का नहीं आया। लेकिन किसी को ये पता कि किसने भेजा किसने नहीं भेजा? सारों को ये लगा हमने नहीं भेजा होगा, बाकी ने तो भेजा। तो बहरहाल वो 50-60 की बुनियाद के ऊपर हमने एक स्कूल का डेवलपमेंट प्लान बनाया, ठीक है। उस डेवलपमेंट प्लान बनाकर हमने पेरेंट्स के साथ मीटिंग की और हमने कहा आपकी तजावीज़ और मशवरे की रोशनी में हम अगले साल फ्यूचर में ये काम, न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बस बात, और कुछ नहीं। और उस एक साल में जो बच्चों का एडमिशन था 110 पहले 15 दिनों के अंदर है, पहले 15 दिनों 110 बच्चों का। और वो इदारा जो मंथली 47,000 के डेफिसिट पर था, 1 महीने के अंदर टर्नर हो 47,000 रुपये खुसारे से निकल के मुनाफे में आ गया, ब्रेक इवन पर, ठीक है। क्या किया हमने? अदारों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है आपके स्टेक होल्डर का आपके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट होता है, वो आपके काम से मुतमिन नहीं होता। मैंने अभी 2-3-4-5 साल पहले एक नाकाम अदारा, 55 बच्चे उसमें बैठे हुए थे, उस टोइंग स्कूल के साथ काम करना शुरू किया, ठीक है। कितने बच्चे बैठे हुए? 55, महाना लॉस, ठीक है। एडमिशन का टाइम गुजर गया, 1 मार्च से क्लासेस शुरू होकर 26 मार्च आ चुकी है और 26 मार्च को जाकर मैं स्कूल को बात कर रहा, ठीक। अब 26 मार्च को मैंने सबसे पहला काम 2, क्योंकि 55 थे लिहाजा सवालनामे की बजाय मैंने कहा 1-to-1 मीटिंग होगी। एक पेरेंट को बुलाया, उससे पूछा क्या हामियाँ मौजूद हैं, क्या चाहते हैं, ये है वो सारा कुछ। उसकी बुनियाद के ऊपर एक रहनुमाई वालिदैन बनाए, उस रहनुमाई वालिदैन के अंदर स्कूल का फ्यूचर भी शेयर किया, ये हम अदारे में करना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट दूर हुआ, वालिदैन को पता लगा ये वाकई हमारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और 1 साल के अंदर वो इदारा 100 क्रॉस करेगा, ठीक है। 1 साल के अंदर, यानी वो जो एडमिशन का टाइम गुजर जाने के बाद की बात बता रहा हूँ, ये वो बात नहीं बता रहा कि ये एडमिशन भी चल रहा है, कि गुजर गए। इदारा चलता सिर्फ एक वजह से, वो जो आखिरी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, आखिरी पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स एज एम्बेसडर, बी एज एम्बेसडर। जब हम उनको अपना एम्बेसडर बनाएंगे, वो हमारा वर्ड ऑफ माउथ बनेंगे, वो बताएंगे कि ये इदारा अच्छा है या नाकाम, ठीक है। तो इसलिए हियर देयर वॉइस, आप उनके कंसर्न को सुने, फिर कम्युनिकेट दें, अपनी चीजों को उनसे शेयर करें, ओपन हो उनके लिए। क्यों दरवाजे बंद किए हुए, क्यों छुपाया हुआ? मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने स्कूल के अंदर एग्जीबिशन कराई, ये उन्हीं में से एक एक्टिविटी बता रहा हूँ। एक एग्जीबिशन मैंने करवाई क्लासेस के अंदर, और मैंने कहा इनके जज कौन होंगे? मैंने कहा पेरेंट्स, ठीक है। जूनियर की लिहाजा, सीनियर की लिहाजा। जब पेरेंट्स गेट से एंट्री हो रहे हैं, उनको एक पेज मिल रहा है, जूनियर का, सीनियर का, और उनके अंदर वो क्लासेस को, उनके जिम्मे क्या, आपने तमाम क्लासेस के प्रोजेक्ट्स को विजिट करना है, और आपके हाल में किस क्लास के प्रोजेक्ट में किस काम सबसे बेस्ट लगा होगा। एक हमें जूनियर का वोट देना है, एक सीनियर का वोट देना है, ठीक है। पेरेंट्स एज जज, उन्होंने विजिट किया, हमें वोट डाल के दिया। क्या पहली बात, उनको हमने जब कम्युनिकेट किया कि आप इसके जज होंगे,
شوق سے آئی, شوق پیدا ہوا. اور والدین, جب بچوں کو پتا ہے ہمارے والدین آئیں گے تو ہمیں ہماری کلاس, وہ سارے اپنے والد, آپ نے لازمن آنا ہے ماما. مسئلہ سمجھا پائے؟ اس لحاظ سے پیرنٹس ایز اے جج آئے, رسپانس دیا. یہ ہے, جب تک آپ ان کی پرسیپشن کو چینج نہیں کریں گے تب تک ناکام ادارے سے کامیاب ادارہ نہیں بنے گا. مجھے تو ناکام سکول لینے کا شوق ہے, تو ناکام سکول میں کوئی بک رہا ہو تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, اچھا لے لینا چاہیے. وہ ناکام ادارے کو ایک چھوٹا سا فارمولا, کیا؟ چینج دا پرسیپشن. وہاں جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی پرسیپشن کو چینج کرو, ان کو محسوس ہو کہ یہ ادارے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ان کی پرسیپشن چینج ہونے گی وہ آپ کا ورڈ آف ماؤتھ بنے گا, وہ ایز ایمبیسیڈر ملٹیپلائی کریں گے. ہانیوال کے قریب ایک جگہ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بستی عبدالحکیم, اس کے اوپر بھی بات کریں. یہاں آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا, ہاں یوز دیئر پوٹینشیل, اس پر آتے ہیں. چلیے, آپ کے ادارے کے اندر 100 200 300 جتنے بھی پیرنٹس ہیں, کبھی آپ نے ان کا یہ اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ فادر میں مدر میں کیا ٹیلنٹ موجود ہیں؟ ان میں سے کوئی ڈاکٹر ہوں گے, کچھ انجینئر ہوں گے, کوئی ٹیچر ہوں گے, کوئی ایسے ہوں گے جو کسی جگہ ٹیکنیشین کا کام کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بجلی کا کام کرتا ہو, کوئی لکڑی کا کام, ہوں گے نا ایسے. کیا ان کو ہم اپنے اسکول کے مختلف پروجیکٹس میں انگیج نہیں کر سکتے؟ ان کو اپنے پاس لرننگ کا ٹول نہیں بنا سکتے؟ ممکن ہے. تو ان کے ٹیلنٹ کو پہچاننا اور اس ٹیلنٹ اسکل انڈیکس تیار کرنا کہ یہ کس بیک گراؤنڈ. مثلاً ابھی پیچھے آتے نا انٹرپرینیورشپ, وہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے نا یہ کرنا ہو کہ منتھلی میرا کیلنڈر یہ کہ میں نے ہر مہینے بچے کو ایک پروفیشن سے ریلیٹڈ اویئرنیس دینی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پروفیشن ریلیٹڈ اویئرنیس کہاں سے ہوگی؟ اس پروفیشن کے پیرنٹ کو بلا لیں. جب آپ اس کو بلائیں گے کیا وہ شوق سے آئے گا؟ جب اس کی فیس بک پیج کے اوپر یا اور آپ کے اسکول کے فیس بک پیج کے اوپر آپ اس کی تصویریں لگائیں گے ایز ایمبیسیڈر, وہ ایمبیسیڈر بنے گا. وہ سوچے گا کہ ہاں, وہ 10 لوگوں کو بلائیں گے, یار اسکول والا نے بلایا اتنے جانا ہے, ایم ہی بتاتا پھرے گا, وہ یار کل نا میں نے اتنے جا کے میں لیکچر دینا ہے, 10 بتانا ہے, پہلے پنجابی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے بہرحال. تو وہ یہ پوائنٹ, یوز دیئر ٹیلنٹ. اسی طرح سے ان کو ڈیولپ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ان کو گائیڈ کرنا. میں مثال دینے لگا تھا بستی عبدالحکیم کی. ہانیوال کے پاس ایک بستی ہے, وہاں آخری پوائنٹ بس بات کے کلوز کرتا ہوں. تو وہاں میرے ایک ٹریننگ میں ایک فرد نے مجھ سے شیئر کیا, عبد المنک ان کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ سر ہم نے نا ہمارے ادھر نا والدین کا مسئلہ یہ تھا, قصبے میں ہمارا اسکول ہے, ٹھیک ہے, اور مائیں ان پڑھ تھیں, مائیں ان کو پڑھنا لکھنا نہیں, ہم ڈائری بھیجتے تھے, ان کو پڑھنا آئے گا تو کریں گے. انہوں نے کہا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا, کیا کریں, سرکولر فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے نا ان ماؤں کے لیے نا 1 گھنٹے کی سنڈے کلاس شروع کی, 1 گھنٹے کی سنڈے کلاس, ٹھیک ہے. ایک ٹیچر کی ذمہ داری لگائی, ایک سلیبس بنا دیا, اور ان کو ہم نے کہا بھی 3 ماہ کے اندر سنڈے کلاس میں آپ آئیں, قرآن پاک کا تلفظ سے ہی کروائیں گے, ٹھیک ہے, اردو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے, ٹھیک ہے. مائیں آنا شروع ہوئی, پہلے تھوڑی ہیں جھجکتی. پہلا بیچ جب گزرا اس نے اگلے بیچ کو تیار کیا کہ بھئی تو بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, بڑا اچھا ہے, فائدہ ہے. جب آپ اس والد کی یا والدہ کی زندگی کو بدل دیں گے تو کیا وہ آپ کا احسان مند ہوگا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت 700 سے زیادہ بچہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس بستی کے اندر کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو ہماری اسٹوڈنٹ نہ رہی ہو, کسی نہ کسی درجے میں. بات میں سمجھا پائے؟ تو یہ ہے سٹیک ہولڈر انوالومنٹ. جب آپ سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں, جڑتے ہیں, اور ادارے کی گروتھ کے لیے ان کے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہیں, ان کے ریسورسز کو پول کرتے ہیں, ان پر انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ ادارہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں, جہاں لوگ سارے الائن ہوں ایک ویژن اور مشن کے ساتھ جڑے ہوئے. تو میں اپنی بات کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے آج کے سیشن کے اندر آپ کو یہ 7 چیزیں پڑھائی ہیں, ٹھیک, اور ان 7 چیزوں کو میں نے ایک ورڈ بنایا ہے, وہ ورڈ ہے فیکٹرز. کیا ورڈ ہے؟ فیکٹرز. وہ فیکٹر میں ہر ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے وہ میں نے اٹھایا ہے, ٹھیک ہے. تو فیکٹرز میں ایف کیا ہے؟
फोकस लीडरशिप, एफ क्या है, फोकस लीडरशिप, ए क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस, सी क्या है, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, टी क्या है, टोटल इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, टी क्या है, टोटल इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, ओ क्या है, अदर साइड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ बना देना उसको, ठीक है। आर क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट, और एस क्या है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। ये गई स्लाइड, और अब होगा आपका रट्टा चेक, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ओके जी क्लास, तो कितने मैंने पॉइंट्स आपको बताए, 7। पहला एफ क्या था, फोकस लीडरशिप, पहला क्या था, फोकस लीडरशिप, ठीक है। वीएन मिशन सेट करना, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, इंस्ट्रक्शनल लीडर बनना, ठीक, वो सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। तो पहला क्या है, फोकस लीडरशिप। ए क्या है, एकेडमिक एक्सीलेंस, अदारे को आला दर्जे पर लेकर जाना, पढ़ाई के मायार के हवाले से, ठीक है। सी क्या था, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कंटेंट से निकाल कर कहाँ लेकर आना, कंसेप्ट में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग से निकाल कर हायर ऑर्डर थिंकिंग, इनपुट से निकाल कर आउटकम पर, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। टी क्या था, टोटल इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी, टोटल इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी के टीचिंग के अंदर बेहतरीन उनको दर्जे पर लेकर आना। ओ क्या था, अदर साइड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड, उसमें फिजिकल, सोशल, इमोशनल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट में मैंने कहा था 3 चीजें, क्या थी 3 चीजें, नोइंग, क्या था बोला, नोइंग द गुड, डिजायरिंग द गुड, हाँ पेज पलट रहे हैं, ओके जी क्लास, दोबारा दोहराएं। कैरेक्टर में कितनी चीजें हैं, 3, कौन कौन सी, नोइंग द गुड, डिजायरिंग द गुड, डूइंग द गुड, ये 3 चीजें कैरेक्टर हैं, ठीक है। सोच में तब्दीली, जज्बात में तब्दीली, अमल और रवैये में तब्दीली, ये नहीं होगी किरदार नहीं बना। मालूमात को रटवाने का नाम किरदार साजी नहीं है, चंद दुआएं सूरतें याद करवाने का नाम किरदार साजी नहीं है, अच्छे अखलाक और आदाब सिखाने का नाम किरदार साजी, ठीक है। उसके बाद ओ हो गया, अदर साइड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड। आर क्या था, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क एनवायरनमेंट, उसमें भी मैंने आपसे चीजें डिस्कस की। 3S में क्या था, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्किल, मिलकर दोहरा लें। पहला क्या था, सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्किल, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, किसको फोकस करना है, आ गया, किसको फोकस करना है, व्हाई, लीडर बनना है, लोडर नहीं बनना, ठीक है। ये हमने सारी चीजें डिस्कस की। फिर आखिरी एस क्या था, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, नो देम, हियर देयर वॉइस, एंगेज करना, इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको डेवलप करना, उनके टैलेंट को इस्तेमाल करना, उनको एम्बेसडर बनाना, ठीक है। लेकिन आखिरी बात क्या है जी, वो भी देख लें। ये क्या है, ये तो होगी थी जी, ये क्या है, हाँ, जो इदारों के अंदर बच्चों की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मानते हैं, ठीक है। तो अदारों में बच्चों की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट कौन है, हम सब हैं। आपने मुझे भी डाल दिया पहले हम चल रहा था, सब भी आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शामिल इसी की तो आया हूँ, ओके जी। तो क्या इन बच्चों का हक नहीं है, जितनी भी हमें फीस दे रहे हैं, थोड़ी दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, क्या इनका हक नहीं है कि दुनिया इनकी बहार से मुस्तफीद हो, हक है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो बच्चे हमारे पास आ गए हम इनको कुछ बनाएं, कुछ तालीम के साथ तरबियत दें। पूरे पाकिस्तान के नक्शे को दुरुस्त करने की बजाय ये क्लासरूम की शक्ल में जो छोटा मिनी पाकिस्तान मेरे और आपके पास मौजूद है, इसके नक्शे को दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है, हमारी। एग्री करते हैं? इसलिए चेंज इज ऑल अबाउट यू। अपनी ज़ात से, अपने इदारे से आगाज़ करें। वो किसी ने, हलील जबरान ने एक मिसाल दी है, उससे बात मैं करता हूँ। वो आपने कभी देखा होगा, पानी का तालाब हो, खड़ा पानी हो, उसमें एक पत्थर डाल दें तो क्या होता है,
ویوز پیدا ہوتی ہے نا, پہلے ایک چھوٹی لہر پیدا ہوتی ہے. چھوٹی لہر کس کو؟ بڑی لہر کو جنم دیتی ہے. بڑی لہر اس سے بڑی لہر, اس کو ہم کہتے ہیں ریپل ایفیکٹ. ریپل ایفیکٹ یہ کہلاتا ہے, ایک چھوٹی لہر بڑی لہر کو جنم دیتی ہے. تو کوٹلی کے اگر یہ 100 کے قریب اسکول یہاں میرے پاس موجود ہیں, آپ بارش کے اندر, ٹھنڈے موسم کے اندر اپنے ادارے کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو کیا صرف کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں نا. مجھے تو اچھی ایکسپیکٹیشن ہے, بٹ تو میں ہوں, آپ میں پتہ نہیں کتنے ہیں کہ نہیں ہیں. تو لیکن آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں, کیا جیسے ہم آئے, میں اپنے آپ کو کبھی ایویلیویٹ کرتا ہوں, اپنی کارکردگی کو خود میں اپنے سے سوال کرتا ہوں, آپ سے نہیں. کبھی میں لاہور سے وقت نکال کر آیا, ٹھیک ہے, اپنی تکلیف کے باوجود میں کسی جگہ گیا, آ کر میں نے وقت دیا, کیا میرے جانے سے وہاں کوئی تبدیلی آئی ہوگی؟ تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے اداروں میں تبدیلی لائیں گے؟ لائیں گے؟ ڈٹرمنٹ ہے. پاکستان ہمیں ایسا نہیں چاہیے. 76 سال میں ہم نے ضائع جتنا کرنا تھا کر دیا. کیا ہمیں بہتر پاکستان اپنی نسل کو دینے؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ آج سے, ابھی سے. سوچیں کہ اس پاکستان کو ہم نے کیسا بنانا ہے. ان بچوں کا ہمارے اوپر قرض ہے, اس مٹی کا ہمارے اوپر قرض ہے. اگر ہم اس منی پاکستان کو درست کریں گے, بڑا پاکستان خود بہت ہی ٹھیک ہو جائے گا. 2 باتیں بتا کر بات کو ختم کروں گا. ایک خلیل جبران نے کہی تھی, اس نے ایک تمثیل بیان کی ہے. اس نے کہا ندی کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے ندی کے اندر پتھر پھینکا, لہریں پیدا ہوئیں, تلاطم اٹھا. یہ دیکھ کر درخت پہ جو موجود پتا تھا اس کو بھی جوش آ گیا. اس نے کہا میں بھی یہ کروں گا. اس نے, درخت نے اپنا ایک پتا نیچے پھینکا, لیکن نہ ہی تلاطم پیدا ہوا, نہ ہی مد و جزر, نہ ہی لہر. یہ دیکھ کر وہ آدمی ہنس پڑا اور اس نے کہا وقت کے سمندر میں وہی مد و جزر پیدا کرتے ہیں جو اپنا وزن رکھتے ہیں, جو اپنا وزن رکھتے ہیں. تو پاکستان میں تبدیلی اسی لیے نہیں آئی کیونکہ ہم خود اپنے اندر سے مضبوط نہیں ہیں. اس لیے آغاز مجھے اپنی ذات سے کرنا ہے. اور ایک شعر سنا کر بات کو ختم کروں گا. کسی شاعر نے کہا, مجھے بڑے پسند ہیں, اس نے کہا خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاہ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. بہت شکریہ. چلو یار ہمارے کا